جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تو ان کو جو ارشادات فرمائے، یہ ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 حدیث نمبر 1327 باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن بھیج رہے تھے تو ان سے پوچھا کیف تقضی یا معاذ، معاذ یہ بتاؤ کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے، تمہیں جو میں یمن بھیج رہا ہوں، یمن والوں کو خط لکھ دیا ہے کہ ان کا کہنا ماننا ہے، مسئلہ تمہارے پاس آئے گا، بتاؤ مسئلے کا حل کیسے بیان کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اقضی بما فی کتاب اللہ، جو کچھ اللہ کے قرآن میں ہے میں اس کو پڑھ کے فیصلہ کر دوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ان لم یکن فی کتاب اللہ، ایک میں ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں تم نہ پا سکو تو پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مسئلہ جو کرنٹ ایشو ہوگا میں سنت سے اس کا حل پیش کر دوں گا۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مسئلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو یا تم نہ پاؤ، کیونکہ اس وقت تک بھی پورا قرآن بھی نہیں اترا تھا، ساری سنت بھی نہیں آئی تھی، اگر نہ ہو یا تم نہ پاؤ سنت میں تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے یہ نہیں کہا محبوب میں تو منہ کو تالا لگا کے بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ یا تو قرآن ہے یا سنت ہے، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، میں نہیں بولوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل کیا جواب دیتے ہیں؟ کہنے لگے اجتہد برأیی، محبوب اگر مجھے قرآن سے نہ ملا سنت سے نہ ملا میں چپ نہیں بیٹھوں گا، میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹھ کے اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اجتہد برأیی، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اب یہ سن کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تمہاری رائے کا کیا مرتبہ ہے، تم کون ہوتے ہو میرے دین میں رائے داخل کرنے والے؟ معاذ بن جبل بس قرآن بس سنت، آگے تو دروازہ بند ہے۔ ہرگز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا، پہلے تو حضرت معاذ بن جبل کی اپنی سوچ تھی اور پھر حدیث تقریری بن گئی۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے صداقت کی تصدیق کی مہر لگا دی کہ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں اگر مجھے قرآن سے مسئلہ نہ ملا تو سنت سے مسئلہ نہ ملا تو پھر اجتہد برأیی، اپنی رائے سے میں مسئلے کو بیان کروں گا، میں اجتہاد کر کے مسئلے کو بیان کروں گا۔ جب حضرت معاذ بن جبل نے یہ جواب دیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس خدا نے میرے گورنر کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھو آج نعرہ لگانا آسان ہے کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ آج تقلید کو شرک فی الرسالت کہنے والے جواب دیں کہ کیا معاذ بن جبل اللہ کے رسول ہیں کہ ان کی تقلید یمن والوں پر لازم کر دی گئی؟ وہ تو صحابی رسول علیہ السلام ہیں، ابھی وحی اتر رہی تھی اور تقلید شخصی کا جھنڈا پھر بھی لہرا رہا تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یہ کہہ رہے تم نے مسئلہ بیان کرنا ہے، کس سے؟ قرآن سے، پھر سنت سے، اس کے بعد اپنی رائے سے اجتہاد۔ اور یمن والوں کو کہا ہے جو انہوں نے بیان کرنا اسے تم نے شریعت سمجھنا ہے، رائے ان کی ہے، شریعت میری ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ دبئی میں اس پر مناظرہ ہو رہا تھا، مجھے وہ کہنے لگے یہ جو تم حدیث پیش کرتے ہو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہری حیات میں موجود تھے، اور تم تو آج تقلید کرتے ہو، آج کی کوئی حدیث پیش کرو۔ تو میں نے کہا خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ظاہری حیات میں،
ابھی تو قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وحی کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا. سرکار فرما سکتے تھے معاذ بن جبل تیسرے نمبر پر ابھی اجتہاد نہ لاؤ. کیوں؟ میں تو خود تمہارے سامنے موجود ہوں. سارا قرآن ابھی نہیں اترا، جو تمہیں آتا ہے اس کے بعد بھی اترے گا. تو مجھ سے رابطہ کرنا تاکہ بعد میں اترنے والے قرآن میں تیرے مسئلے کا ہو سکتا حل موجود ہو. اور ابھی ساری سنت نہیں آئی، میں ابھی سنت روزانہ دے رہا ہوں. اگر مسئلے کا حل تجھے نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کرنا. سرکار نے اس وقت اجازت دے دی کہ جتنا تجھے آتا ہے اس کی روشنی میں جو رائے سے اجتہاد کرو گے میں نے اس کو قانونی حیثیت عطا فرما دی ہے. تو میں نے کہا جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اور سنت سامنے تھی اس وقت بھی رائے مجتہد پر عمل ہو گیا تو اب تو اور کوئی چارہ ہی نہیں رہا. وحی اترتی نہیں. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب اس کے بعد تو اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. جب وحی اتر رہی تھی مجتہد کے اجتہاد اور اس کی تقلید کا جھنڈا لہرا رہا تھا. آج تو بطریق اولا اس جھنڈے کو ہر طرف لہرانا چاہیے. اور دوسری طرف جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ بات کے لیے مخصوص حکم ہو تو طبرانی نے موجم اوسط میں اس حدیث کو روایت کیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نازل بنا امر لیس فی امر ولا نہی فما تأمرنا. اگر کوئی ایسا کرنٹ ایشو آ جائے جس کے بارے میں امر بھی نہ ہو نہی بھی نہ ہو تو کیا حکم ہے آپ کا محبوب، ہم کیا کریں؟ اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا علی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امر بھی نہ ہو نہی بھی نہ ہو، یہ تو صورت ہی نہیں ہو سکتی. پوچھا امر بھی نہ ہو کہ کرنا ہے نہی بھی نہ ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم کیا کریں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شاور الفقہاء والعابدین. علی فقیہ سے مشورہ کرو اور صوفی سے مشورہ کرو. اللہ کا فضل ہے فقیہ بھی اہل سنت میں ہے اور صوفی بھی اہل سنت میں ہے. شاور الفقہاء والعابدین، شاور الفقہاء والعابدین، فقہاء اور عابدین کے پاس جانا، جو وہ بتائیں گے وہ میری شریعت ہوگی.